بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان نظم حمد کی تشریح اور اس میں شعر نمبر 4 جو کہ نیو بک کے اکارڈنگ ہے راولپنڈی بورڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، نیو سلیبس کے اکارڈنگ نیا جو اضافہ کیا گیا ہے، نیا ایڈیشن جو آیا ہے 2025 جو ہے وہ بک کا، تو اس میں شعر نمبر 4 جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق۔ سب سے پہلے تشریح جب آپ کرتے ہیں تو اس میں اس طرح سے آپ کو میننگز لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہاں پہ الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں۔ سرود صبا صبح کی ہوا کا نغمہ، چمن چمن باغ یعنی ہر طرف، نمود ضیاء روشنی کا ظہور، اور افق افق آپ کو پتہ ہے پورا جہاں آسمان اور زمین کو ملانے والے جو آسمان کے کنارے ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے ہر باغ میں جو خوشبودار ہوا چل رہی ہے وہ کس کے لیے نغمہ سرا ہے، اور روشنی جو ہر طرف پھیل رہی ہے وہ کس کے جمال کا ظہور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ یہ حمد معروف صوفی شاعر حفیظ طیب کی تخلیق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، جمال، کرم اور محبوبیت کو کائنات کے افق افق، چمن، روشنی، پہاڑ، صدف، ستارے اور صبا جیسے مظاہر فطرت کے آئینے میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر شعر ایک سوالیہ انداز میں ہے جو قاری کو غور و فکر یعنی تدبر کی دعوت دیتا ہے کہ کائنات کے ہر مظہر میں آخر کس کی جلوہ گری ہے۔ یہ تحریر حفیظ طیب کی ایک روح پرور تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، قدرت، جمال اور محبوبیت کو انتہائی دلنشیں اور فکری انداز میں بیان کرتی ہے۔ پوری حمد میں کائنات کے مختلف مظاہر کو بطور علامت استعمال کیا گیا ہے۔ حمد کے اس شعر میں شاعر نے فطرت کے دو حسین مظاہر یعنی نسیم صبا اور نور و سیاد کو اللہ کی رحمت اور حسن سے جوڑا ہے۔ سرود صبا کا مطلب ہے صبح کی ہلکی ہوا کا نغمہ جو پھولوں سے خوشبو لیتے ہوئے چمن چمن سفر کرتی ہے۔ یہ ہوائیں اللہ کے حسن کے گیت گاتی ہیں، ہر باغ میں یہ اللہ کی نعمتوں اور حسن تخلیق کا اعلان کرتی ہیں۔ دوسری طرف نمود ضیاء یعنی روشنی کا ظہور، سورج کی کرنیں، صبح کے اجالے اور دن کے آغاز میں افق پر نظر آنے والی روشنی بھی اللہ ہی کے نور کا مظہر ہے۔ گویا دنیا کی ساری خوبصورتی میں خدا کا حسن جھلک رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، لالا و گل میں ہے تیری نکہت، نکہت جو ہے وہ خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ لالا و گل میں ہے تیری نکہت، چاند تاروں میں ہے ضیاء تیری۔ شاعر کہتا ہے کہ صبا کا نغمہ ہو یا روشنی کا ظہور، یہ کسی عظیم اور حکیم ہستی کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو کائنات کو ترتیب دینے والی ذات ہے۔ یہ منظر صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ خالق کی معرفت کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اس کی طرف راغب ہو، اس کائنات کو کھوجے، اس کائنات کو تسخیر کرے۔ اسی موقع پر شاعر کہتا ہے، پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو، پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو،
جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو راغب ہوتا ہے، ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات 10 قدم اس کی طرف بڑھا دیتی ہے۔ اور یہاں پہ شاعر مزید آگے وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر شے میں خدا کی جلوہ گری اور اس کی صفات و تجلیات کا اظہار ہے، ہر زمانے، ہر دور، ہر روز اور ہر وقت، ہر زمانے، ہر دور، ہر روز اور ہر وقت خدا ایک ہی نئے انداز اور نئی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اگر انسان عقل و شعور سے کام لے اور کائنات پر غور کرے تو وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے پھولوں کی نکہت کے ذریعے اور باد نسیم کے جھونکوں کے ذریعے اس کائنات کے چمن کو مہکا رکھا ہے تاکہ انسان اس کی تجلیات تک رسائی حاصل کر سکے۔ صبح کے اجالے سے اپنے نور کے مظہر کو واضح کیا ہے یا ظاہر کیا ہے تاکہ انسان اللہ کے قرب کی طرف راغب ہو اور اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے توجہ کرے۔ الغرض اس شعر میں شاعر نے انسان کو اس کائنات کو تسخیر کرنے کے عمل پر تدبر اور غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ نیو سلیبس کے اکارڈنگ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔